بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رمضان کے مقصد کو سمجھ کر اس کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوائے بھوک و پیاس کے ہمیں کچھ حاصل نہ ہو، اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور ہم غفلت میں گزار دیں، کیونکہ بعض روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ بعض روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابن خزیمہ نے، امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ لیس لہ من صیامہ الا الجوع، ان کو اپنے صیام سے یعنی اپنے روزے سے سوائے جوع کے، سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ، اور بہت سے شب بیدار ایسے بھی ہیں، بہت سے تراویح پڑھنے والے، تہجدیں پڑھنے والے ایسے بھی ہیں، لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ ان کو اپنے قیام سے، اپنی شب بیداری سے سوائے مشقت کے، جاگنے کی مشقت کے کچھ نہیں ملتا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے روزہ داروں میں نہ بنائے اور ایسے شب بیداروں میں نہ رکھے۔ لہذا ہمیں تہیہ کرنا ہے کہ یہ رمضان ہم نے اچھا گزارنا ہے، کیونکہ انسان رمضان میں جن نیک کاموں کا تہیہ اور ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ضرور پورے ہوتے ہیں۔ رمضان میں جو نیک کام کرنے کا انسان ارادہ کرتا ہے وہ ارادہ رسمی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ ارادہ پکا ارادہ ہوتا ہے۔ رمضان انسان کو انسان کی قوت ارادی سمجھا دیتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوٹتے نہیں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ چھوٹتے نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے گناہ ترک کرنے کا پکا ارادہ ہی نہیں کیا ہوتا۔ آپ رمضان سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انسان کسی نیکی کا ارادہ کر لے تو اللہ رب العزت ضرور اس کی تکمیل میں توفیق عطا کرتے ہیں۔ جب انسان سحری کرتا ہے تو پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے شام تک کچھ نہیں کھانا، چاہے کتنی گرمی ہو، چاہے کتنی پیاس لگے۔ اس ارادے کی بدولت وہ شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیتا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، انسان اکیلا ہوتا ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا، سامنے فریج ہوتا ہے، اس میں ٹھنڈا مشروب ہوتا ہے، لیکن خیال بھی نہیں آتا کہ میں فریج بھی کھول لوں۔ وضو کرتے وقت جب انسان کلی کرتا ہے تو اس احتیاط سے کرتا ہے کہ کہیں پانی اندر نہ چلا جائے۔ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہیں کہ 50 ڈگری کی گرمی میں سارا روزہ تپتی دھوپ میں گزار دیتے ہیں، رومال بھگو بھگو کر سر پر ڈالتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن پانی نہیں پیتے۔ کیوں؟ کئی عوامل ہیں، توفیق خدا بندی بھی ہے، برکات رمضان بھی ہیں، تصفید شیاطین وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ ارادہ پکا ہے۔ لہٰذا رمضان میں اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، ہم سے نماز میں پابندی نہیں ہوتی، ہم سے سود نہیں چھوٹتا، ہم سے خرچ نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے۔ تم ارادہ نہیں کرتے، اس لیے سود نہیں چھوڑ پاتے،
تم ارادہ نہیں کرتے اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، تم ارادہ نہیں کرتے اس لیے خرچ نہیں کرتے، تمہارے لیے کھانا پینا حلال تھا، ازدواجی تعلق حلال تھا، لیکن تم نے ارادہ کیا تو چھوٹا یا نہیں چھوٹا؟ تو جب تم حلال چھوڑنے کا ارادہ کر لو تو وہ چھوڑ سکتے ہو تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جب ارادہ ہوتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی تو وہ اس ارادے میں جھوٹا ہے، کیونکہ وہی انسان جب اس کی فلائٹ ہوتی ہے تو فجر سے بھی 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتا ہے۔ لہذا مقصد رمضان کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی قوت ارادی کو استعمال کرتے ہوئے رمضان کو صحیح گزاریں۔ اور اللہ نے رمضان میں ایک کرم اور کیا ہوا ہے کہ قوت ارادی کو کمزور کرنے والے سب سے بدماش ان شیطان کو اللہ نے قید کر رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُوا فِيهِ إِلَّا مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور ان 30 دن میں اگر ہماری پریکٹس ایسی ہوئی کہ وہ آزاد ہوتے ہی 30 دنوں کا حساب برابر کر دے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، وہ 30 دنوں کا حساب چاند رات میں برابر کر دے، تو پھر ہم نے رمضان سے کیا پایا؟ ہمیں رمضان صحیح گزارنے کی پلاننگ کرنی ہے، اور جو حاصل ہوا ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ رمضان صحیح گزارنا اتنا کمال نہیں جتنا کہ رمضان میں جو حاصل ہوا ہے اس کو بچا کے رکھنا کمال ہے۔ رمضان صرف سحری اور افطاری کا نام نہیں۔ جس کا رمضان سحری سے شروع ہو کر افطاری پر ختم ہو جاتا ہے اس نے رمضان سے کچھ نہیں پایا، کیونکہ اس نے تو پھر رمضان کو شہر الصوم تو نہ سمجھا، اس نے تو پھر رمضان کو شہر الاکل والشرب، کھانے پینے کا مہینہ سمجھ لیا۔ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ اکثریت کا حال یہی ہے کہ جب افطاری کرتے ہیں تو عام روٹین سے ڈبل شفٹ لگاتے ہیں۔ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ عام روٹین میں انسان 3 مرتبہ کھا کر کے بھی اتنا نہیں کھاتا جتنا رمضان میں 2 مرتبہ کی شفٹ میں کھا لیتا ہے، بلکہ بعد کی ایک شفٹ تو بقیہ دنوں کی 3 شفٹوں پر بھی بھاری ہو جاتی ہے۔ حالانکہ دیکھتے نہیں کہ رمضان کا مقصد تو ضبط نفس تھا، یعنی سیلف کنٹرول۔ جس طرح ہم کھا رہے ہیں اور جس طرح ہم سحری اور افطاری کر رہے ہیں، اس سے تو مقصد رمضان فوت ہوتا جا رہا ہے۔ زیادہ کھانا اگرچہ حرام نہیں، لیکن مقصد رمضان کے خلاف ہے۔ قوت شہوانیہ، قوت بہیمیہ کا کم کرنا یہ مقصد رمضان ہے۔ رمضان کا مقصد قوت نورانیہ، قوت ملکیہ کا بڑھانا ہے۔ عام روٹین میں اگر آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو 1.5 کر دیں۔ شاید کچھ لوگ یہ کہیں کہ روٹی تو ہم پہلے 2 کھاتے تھے، رمضان میں 1 کھاتے ہیں، لیکن وہ اپنے سال کے سموسوں پکوڑوں کا حساب لگائیں اور رمضان کے سموسوں پکوڑوں کا حساب لگائیں تو شاید رمضان کے سموسے پکوڑے سال بھر کے سموسوں پکوڑوں سے بڑھ جائیں۔ لہذا مقصد رمضان کو سامنے رکھتے ہوئے سحری افطاری کریں۔ افطاری سحری میں برکات ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سحری اور افطاری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، خود اللہ رب العزت اور اس کے ملائکہ، یصلون علی المتسحرین، سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ علامہ عینی نے 70 صحابہ سے
اس کی فضیلت میں احادیث نقل کی ہیں، اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے درمیان، ان کے روزوں کے درمیان فرق صرف سحری ہے، وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ ایک جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں، سرید میں اور سحری میں۔ ایک جگہ یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ برکت کی چیز ہے، سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کر رکھی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ لہذا سحری افطاری ضروری ہے، لیکن اعتدال بھی ضروری ہے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا کھانا غیر رمضان سے کم ہونا چاہیے، بلکہ بہت اہل اللہ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں جو شخص افطاری اور سحری پیٹ بھر کر کھائے تو اس کا روزہ ہی کیا ہے، جبکہ ہمارا حال کیا ہے؟ افطاری کے وقت تلافی مافات میں اور سحری کے وقت حفظ ما تقدم میں اتنا کھاتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ صرف وقت بدلتا ہے، کھانے میں کوئی کمی نہیں، بلکہ مختلف انواع کے کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے، مختلف اقسام کے کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ اگر انسان روزہ نہ بھی رکھے تو ان کھانوں کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، تو روزے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی طرف رغبت اور بڑھ جاتی ہے، جس سے قوت شہوانیہ ضعیف ہونے کی بجائے اور بڑک اٹھتی ہیں، جس سے مقصد رمضان حاصل نہیں ہوتا۔ رمضان سے ہٹ کر ہی اگر آپ عمومی ہدایات نبویہ کھانے کے حوالے سے پڑھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے کیسے سحری اور افطاری کرنی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کسی برتن کا بھرنا اتنا ناپسند نہیں ہے جتنا انسان کے پیٹ کا پر ہونا اور اس کا بھرنا ناپسند ہے۔ بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، یہ منیمم اگر انسان نے کھانا ہو تو یہ اس کی حد ہے۔ بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جس سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، میکسیمم اگر کھانا ہے، زیادہ سے زیادہ ہی اگر کھانا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ کی حد حضور بیان کر رہے ہیں۔ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، زیادہ سے زیادہ ہی کھانا ہو، کم سے کم مقدار پر اگر کوئی بندہ کفایت نہ کر سکتا ہو، اس پر قناعت نہ کر سکتا ہو، تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر ایسا کرے، ثلث لطعامہ، 1/3 اپنے کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے، اور 1 پھر خالی چھوڑ دیں۔ تو کم از کم جب یہ عمومی ہدایات ہیں تو رمضان میں اس سے کراس کرنا، رمضان میں اس باؤنڈری سے بڑھ جانا، مقصد رمضان سے ہٹ جانا ہے۔ کم کھانے میں کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ علماء اور اہل بصیرت نے جو حکمتیں کم کھانے کی بیان کی ہیں، میں ان میں سے چند ایک کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، قلب اور بصارت کی صفائی حاصل ہوتی ہے، قلب میں رقت و نرمی اور پاکیزگی آتی ہے، تکبر و حرص کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے دل یاد الہی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، نیند کا غلبہ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عبادت میں ٹائم زیادہ ملتا ہے۔ اور اگر زیادہ کھانے کی عادت ہوئی تو یوں سمجھ لیں کہ زندگی کھانے سے شروع ہو کر کھانے ہی پر ختم ہو جائے گی۔ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، زیادہ کھانے والے کا کچھ حصہ تو بازار سے سودا صرف لانے پر لگ جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کہ زیادہ کھانے کے لیے زیادہ کمانا پڑتا ہے، اور زیادہ کمانے کے لیے زیادہ سوچنا پڑتا ہے۔ زندگی کے قیمتی لمحات تو پھر اسی گرد گھومنے شروع ہو گئے، اور جب کھانا پک جائے تو پھر کھانے پر ٹائم لگے گا، اور پھر زیادہ کھانے کی وجہ سے جو نیند آئے گی وہ نیند اللہ سے کتنا غافل رکھے گی، اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔
لہذا روزوں کی حکمت پر غور کر کے کھائیں۔ مشہور عالم اور بزرگ حضرت علامہ تستری رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت علی جرجانی رحمہ اللہ کو ستو پھانکتے دیکھا، تو عرض کیا کہ حضرت ایسی کون سی وجہ پیش آ گئی ہے کہ جو آپ ستو پھانک رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے ایک دن حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ ایک چپاتی کھانے کے دوران اتنا وقت لگتا ہے کہ جتنا 70 تسبیحات پڑھنے میں لگتا ہے۔ لہذا میں نے اس دن سے روٹیاں چھوڑ دی ہیں جب سے میں نے یہ سوچا ہے، اور 40 برس سے ایک چپاتی بھی نہیں کھائی، بلکہ بھوک کی شدت کم کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ستو پھانک لیتا ہوں، تاکہ جتنا ٹائم بچ جائے اس میں اپنے مولا کو راضی کر سکوں، اپنے مولا کو یاد کر سکوں۔ کم کھانے کی وجہ سے بدن کی صحت اور تندرستی بحال رہتی ہے، امراض دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اکثر امراض کا سبب زیادہ کھانا ہی ہے۔ لہذا مقصد رمضان کو سمجھ کر رمضان گزاریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کے مقصد کو سمجھنے کی اور پھر سمجھ کر اس کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ رمضان ہمارے لیے ذریعہ بخشش بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔